حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کا واقعہ یہ شروع ہو رہا ہے جناب آیت نمبر 20 سے، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، بلکہ آیت نمبر 44 یہ پورا وہ ملکہ بلقیس کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں، ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پرندے رہتے تھے۔ آپ کا ایک بڑا چہیتا پرندہ تھا ہدہد۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ آپ کے لشکر کے ساتھ ہوتا اور اوپر سے نیچے دیکھتا تھا کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے۔ اتنی زبردست قسم کی اس کی نگاہ تھی کہ وہ یہ دیکھتا تھا کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے۔ جہاں پر ہدہد اترتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے زمین کو کھودو۔ جب زمین کو کھودا جاتا تو اس کے نیچے سے پانی نکلتا۔ کوئی اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اس زمانے میں، کوئی آلات بھی نہیں تھے، یہ ہدہد کام کر رہا تھا۔ وہ اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھ لیا کرتا تھا زمین کے کس حصے میں پانی ہے۔ او بھائی، تم تو انبیاء کے بارے میں ہم بعض اوقات متذبذب ہو جاتے ہیں، اور یہ کیسے دیوار کے پیچھے کا کیسے جان لیا، زمین کے نیچے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ یہ کام ہدہد کر رہا ہے۔ ہدہد کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ دیکھ لیا کرتا تھا کہ بھئی پانی کس جگہ پر ہے۔ کچھ پرندوں کے خواص ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیتے، کھدائی ہوتی، پانی نکلتا۔ ایک دن یہ آنے میں اس کو تاخیر ہو گئی اور یہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو غائب پایا تو ارشاد فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، وہ کدھر ہے؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ موجود نہیں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ جب اس کو کافی دیر گزر گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو شدید سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، یا جب تک کہ وہ کوئی عذر اپنا لے کر نہ آئے جو ویلڈ ہو، واقعی مجبوری تھی اس کی آنے میں تاخیر ہو گئی، جب تک کہ کوئی کھلی دلیل لے کر نہ آئے، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا پھر اس کو میں عذاب دوں گا، سزا دوں گا۔ فمکث غیر بعید، وہ کافی دیر تک کہیں ٹھہرا رہا کسی جگہ پر۔ فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، وہ بہت دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا نبی اللہ، میں ایک قوم کے پاس ٹھہرا تھا اور ایسی قوم کے پاس تھا، مجھے آنے میں جو تاخیر ہو گئی، جو دیر ہو گئی، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک قوم پر سے گزرا جو کہ سورج کو اپنا خدا مانتی ہے، وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ وہ ایک مشرک قوم ہے اور اس قوم کی سردار کوئی مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خبر غلط ہوئی اور یہ جھوٹی ہوئی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ تو اس نے پوری اپنی کارگزاری سنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پھر بھیجا تحقیق کے لیے کہ دیکھ کر آؤ ہماری سلطنت میں یہ مشرک شرک کون کر رہا ہے، کون ہے جو سورج کو اپنا خدا مانتا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا میں بادشاہت تھی۔ تو اب وہ ساری دوبارہ تحقیق کر کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقوه الیہ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور فرمایا کہ میرا یہ خط اس قوم کی ملکہ کے پاس لے جا اور پھر وہاں سے دور ہٹ کے دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ خط اس تک پہنچا دے کسی طرح۔ تو اب بہرحال اس کی تفصیل ہے کہ کس طرح ہدہد نے وہ خط پہنچایا، وہ تفصیل بیان کروں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا۔ بہرحال وہ خط ملک سبا جو کہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا، ملک شام سے بیت المقدس سے، حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے، بیت المقدس میں تھے جہاں آج مسجد اقصی ہے، یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ملک سبا تھا جس کی ملکہ تھی ملکہ بلقیس۔ یہ خط وہاں پہنچا دیا اس نے، اور اس خط میں کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ جب وہ خط اس نے پڑھا ملکہ نے تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میری طرف ایک خط آیا ہے کسی بادشاہ کا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ کرو، میرے پاس سر خم کر کے، سر تسلیم کر کے، سر جھکا کے حاضر ہو جاؤ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا کہ سرکشی نہ کرو، فوراً میرے پاس حاضر ہو، سب کے سب میرے پاس حاضر ہو، میری اطاعت کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو یہ خط بھیجا کہ فوراً میرے پاس آؤ اور اسلام قبول کر کے میری بارگاہ میں آؤ اور میری اطاعت کرو۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔
تو اب اس ملکہ نے جب یہ خط پڑھا اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا اے میرے درباریوں افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید، ہم تو قوت و طاقت والے ہیں، آپ ہمیں حکم کر رہے ہیں، ہم اس بادشاہ کا سارا دربار تہس نہس کر دیں گے، ہم طاقت والے ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں ایک سے ایک۔ لیکن وہ ملکہ سمجھدار تھی، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے اور بادشاہ کسی بستی میں آتے ہیں جنگ کرنے تو وہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ لہذا میں نہیں چاہتی کہ جنگ ہو، اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ واقعی یہ نبی ہیں کہ بادشاہ ہیں، یہ نبی ہیں کہ بادشاہ ہیں۔ تو اب اس ملکہ نے ہزاروں غلاموں اور کنیزوں کو تیار کیا، قیمتی تحفے تحائف ان کو دیے، ایک روایت میں کہ 12,000 غلام اور کنیزیں قیمتی بیش بہا خزانے اور تحفے اور تحائف سے ان کو بھرا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی اینٹیں، اور وہ تحائف اور وہ تحفے اور وہ ہیرے جواہرات جو کسی آنکھ نے نہ دیکھے ہوں گے، وہ اس طرح غلاموں کو دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ، اب میں دیکھوں گی کہ یہ بادشاہ ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر یہ صرف بادشاہ ہوں گے تو تحفے لے لیں گے، کیونکہ یہ اتنی قیمتی تحفے ہیں کہ کسی بادشاہ نے ایسے تحفے نہیں دیکھے ہوں گے، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو پھر یہ تحفے نہیں لیں گے۔ تو ملکہ بڑی عقل مند تھی، تو اس نے ایک پورا لشکر اپنے غلاموں کا کنیزوں کا روانہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ بہرحال وہ کچھ دنوں کا سفر کر کے کچھ دنوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ سونے کے محل تعمیر کرو۔ ایک بہت بڑا میدان تھا، تفسیر جلالین میں اس کی تفصیل ہے پوری۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ سونے کے محل تعمیر کر دو، جنات نے آنن فانن سونے کے محلات تعمیر کر دیے۔ پھر آپ نے خشکی کے جانوروں کو، درندوں کو، مختلف کیٹیگری کو فرمایا کہ لائن سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی شیر الگ، چیتے الگ، تو اور دیگر جانور الگ، جنات کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، پرندوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، اور دیگر درندوں کو، جانوروں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ اب جب وہ تحفے تحائف لے کر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جب انہوں نے دیکھے یہ سونے کے محلات تو وہ تو اپنے تحفوں کو حقیر سمجھنے لگے، کیسے زبردست بادشاہ ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ خشکی کے جانور ایک طرف کھڑے ہیں، جنات ایک طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، دیگر پرندے ایک لائن میں کھڑے ہیں، وہ تو حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کون سا ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت جانوروں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا، آپ نے فرمایا قال اتمدوننی بمال، مجھے مال دیتے ہو، میری مدد کرتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے جو دیا ہے نا یہ تمہارے مال سے بہتر ہے، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ کافی بہتر ہے تمہارے دیے ہوئے مال سے، تمہارے تحفوں سے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے تحفے پہ خوش رہو۔ ارجع الیہم، اور یہاں سے لوٹ جاؤ۔ فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں ایسا لشکر لے کر حملہ کروں گا کہ تمہیں ہمت نہیں ہوگی اس سے لڑنے کی۔ وہ جلدی جلدی اپنے تحفے لے کر ملکہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی وہ تو بڑے زبردست بادشاہ ہیں، اور انہوں نے تو یہ سارے تحفے واپس کر دیے، ہم نے تو جب ان کی سلطنت کے کارنامے دیکھے اور محلات دیکھے تو ہم تو ان تحفوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو ملکہ سمجھ گئی کہ یہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی زبردست حکومت عطا فرمائی ہے۔ اب جناب ملکہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم ان کے پاس جائیں گے۔ ملکہ کا ایک تخت تھا جس کو کہتے تھے تخت بلقیس، اور یہ بڑے ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور بڑا لمبا چوڑا تخت تھا جس پر بیٹھ کر ملکہ بلقیس فیصلے کیا کرتی تھی، ان پر حکومت کرتی تھی اپنی قوم پر۔ تو وہ تخت چونکہ اس کی سلطنت کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا، تو اس تخت کو بڑی حفاظت میں، اور کمروں کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، اس طرح تہ خانے، اس میں اس تخت کو بند کیا، تالے لگا کے اس پر جو ہے نا گارڈ اور سیکیورٹی والوں کو معمور کر کے، چوکیداروں کو، پہرے داروں کو معمور کر کے، اب یہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے چند لوگوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی طرف چل دی، کہ انہوں نے بلایا تھا، اگر یہ نہیں جاتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر حملہ کر دیں گے، کیونکہ آپ کی سلطنت میں، آپ کی حکومت میں، آپ کی بادشاہت میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے ہو؟ تو یہ آپ کو گوارا نہ تھا۔ اب مجبوراً ملکہ بلقیس اپنے تخت کو محفوظ کر کے یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی طرف چل دیں۔ اب یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے درباریوں سے، اب یہ سننے والی اور عقیدے کی بات ہے،
فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت بلقیس میرے پاس لے کر آئے؟ اس کا عرش تخت کو بولتے ہیں، عربی میں تخت کو کیا کہتے ہیں؟ عرش۔ کون ہے جو اس کا عرش یعنی اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ سر جھکا کر میرے پاس آئیں، اس کے آنے سے پہلے اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ اللہ اکبر، وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، کوئی اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے اس زمانے میں تو بھائی کہ اتنے سینکڑوں میل کے فاصلے سے اس کے آنے سے پہلے، اور یہ بھی اس وقت فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ جب اس کے پہنچنے سے چند میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، یعنی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے والی تھی اور چند میل کا فاصلہ تھا، آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک عفریت، ایک سرکش جن نے کہا، جنات کی ایک قسم ہے عفریت جو سرکش ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، خبیث جن، سرکش جن یعنی نافرمان جن، تو اس عفریت نے کہا، اس جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں بہت زیادہ طاقتور ہوں، آپ کے اس جگہ پر کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت لے کر آ جاؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں اور طاقتور بھی ہوں، یعنی اس میں سے کچھ لوں گا بھی نہیں، کچھ چراؤں گا بھی نہیں، امانت دار ہوں اور قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں۔ آپ مجھے حکم دیں، آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے، آپ کے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے پہلے لے کر آؤ۔ اب کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کون تھے؟ وہ جنی تھے، وہ حضرت آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور آپ کی امت کے ایک ولی تھے۔ حضرت سلیمان انسان تھے، ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اسم اعظم کا علم تھا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، انا آتی کا، میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب آپ بتائیں پلک کتنی دیر میں جھپکتی؟ سیکنڈ کا بھی سیکنڈ کر دیں آپ، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو اب تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے کہا کہ حضور آپ آسمان کی طرف دیکھیں، ابھی آپ کی نظر نیچے بھی نہ آئے گی کہ وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا، وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا، پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ طاقت آئی کہاں سے؟ بھائی ظاہری طاقت سے تو بندہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، آپ بتاؤ کوئی اپنی ظاہری طاقت اس دور میں بھی کچھ سینکڑوں میل کے فاصلے سے کوئی آنن فانن چیز کیسے لے کر آ سکتا ہے؟ حالانکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید دور ہے، آپ بتائیں کوئی اپنی ظاہری طاقت سے ایسا کر سکتا ہے؟ بھلے کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، یہ خلاف عقل ہے، خلاف عادت ہے، عادتاً ہو ہی نہیں سکتا ایسا، خلاف عادت ہے کہ کوئی اپنی طاقت سے سینکڑوں میل کے فاصلے سے کوئی چیز پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ عادت کے خلاف ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ ظاہری طاقت سے تو نہیں ہو سکتا، بندے کی ظاہری طاقت ہو، بھلے کتنا بڑا باڈی بلڈر ہو، آنن فانن ایک چیز لے کر آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید دور ہے، سائنس ترقی پر ہے، لوگ چاندوں پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں، چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ روحانی طاقت تھی۔ کیا تھی بولیے؟ آج کل لوگ روحانی طاقت کے منکر ہیں، کہ بھائی قرآن پڑھو اور قرآن سے صحیح عقیدے سمجھو، قرآن پڑھ کے صحیح عقیدے سمجھے نا، ورنہ آپ بتاؤ ظاہری طاقت کے بغیر، روحانی طاقت کے بغیر یہ لے کر کیسے آئے تخت کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا اپنے درباریوں سے، اور پھر ایک ولی کی طاقت اللہ پاک ظاہر فرما رہا ہے کہ ولی کو اللہ کتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ سینکڑوں میل کے فاصلے پر وہ تخت ہے۔ اچھا یہ ان کو تو بتایا نہیں ہے کہ تخت ہے کس ملک میں، کہاں رکھا ہوا ہے، کتنے کمروں میں بند ہے، کون سا تہ خانہ ہے، کہاں پر ہے، آنن فانن وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جانے بغیر کوئی تخت لا کیسے سکتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا، اور اسی کو علم غیب کہتے ہیں، جو عام بندوں کو نہیں ملتا، اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، ورنہ یہ میرا چیلنج ہے کوئی یہ بتائے کہ جو ظاہری طاقت سے پلک جھپکنے سے پہلے کوئی چیز لے کر آ جائے۔ یہاں سے کوئی پانی نہیں لا سکتا پلک جھپکنے سے پہلے،
میں پانی نہیں پی سکتا پلک جھپکنے سے پہلے، یہ بوتل ختم نہیں کر سکتا پوری پلک جھپکنے سے پہلے. ہم تو اتنے کمزور ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ظاہری طاقت ہے. اللہ جس کو طاقت عطا فرمائے وہ طاقت روحانی طاقت ہوتی ہے. تو یہ روحانی طاقت سے وہ تخت لے کر آئے. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نظر کو نیچے جھکایا تو تفسیروں میں اس آیت کی لکھا ہے کہ وہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے سامنے سے زمین کے نیچے سے ظاہر ہو گیا. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب آپ نے اس کو دیکھا اپنی کرسی کی جگہ پر دیکھا تو وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ میرے رب کے فضل سے. اس کو کہتے ہیں کرامت. کیا کہتے ہیں؟ کرامت، جو خلاف عادت ہو. اس لیے کرامات اولیاء حق ہیں. اس کا منکر سنی اور مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا منکر معتزلہ ہے. جو کرامات اولیاء کے منکر ہیں، یہ پڑھے نا قرآن پاک کی اس سورہ نمل میں، جو ایک اللہ کے ولی نے کرامت دکھائی اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آ گئے. کرامت ہے یہ، اور کیا ہے کرامت؟ اور کون سی شے کا نام ہے کرامت؟ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو کام عادت کے خلاف ہو اور اللہ کے کسی ولی سے صادر ہو، اللہ کے کسی ولی سے صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں. ولی سے صادر ہو. ورنہ تو آپ بولو کہ دجال سے بھی ایسی کرامتیں ظاہر ہوں گی. وہ کرامتیں نہیں ہوں گی، وہ جادو ہوگا. کیونکہ دجال ولی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. تو کافر ہے. دجال بھی دکھائے گا، اور یہ تو حدیثوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ اشارہ کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا. لیکن یہ سب جادو ہوگا، نظر کا دھوکہ ہوگا. وہ نظروں پر کچھ ایسا کر دے گا جس سے یہ لگے گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ قرآن پاک میں موجود ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا تو فرعون نے اپنے درباریوں کو، جادوگروں کو سامنے کر دیا. حالانکہ ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں. انہوں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ ہیں. نظر کا دھوکہ، اس کو کہتے ہیں نظر بندی. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان سے کرامت کا صدور ہوتا ہے. تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے. تو یہ ہے روحانی طاقت. اللہ اپنے نیک بندوں کو ایک ایسی طاقت عطا فرماتا ہے جو بالکل الگ ہوتی ہے، اور یہ اسی طاقت کے ذریعے آپ نے اس میں اعظم پڑھا. اب جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت آصف بن برقیہ نے اس میں اعظم پڑھا، اور وہ تخت ملک سبا میں جو تھا وہ زمین کے نیچے سے چلا، اور اتنی تیزی سے چلا کہ آنن فانن حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے سامنے سے ظاہر ہوا. پلک جھپکنے سے پہلے یہ ہوا. اگر یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہوتا نا، لوگ سمجھتے ہیں بھائی کیا تم کون سی کہانی سنا رہے ہو. بیٹا یہ قرآن میں آیا ہے. یہ یوٹیوب کے مفتی اور فیس بک کے جو مفتی بیٹھے ہوئے نا، یہ سنائے ذرا قرآن پاک کا واقعہ. یار مولوی کیا باتیں کر رہے ہو، کہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ قرآن ہے. پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا. سمجھ رہے بات؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور آپ نے اپنے ولی اور اپنے وزیر کی اس طاقت پر اللہ کا شکر ادا کیا. فرمایا ھذا من فضل ربی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کے فضل میں سے. اللہ نے مجھ پر ایسا فضل کیا کہ میرے وزیروں کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی. اب آپ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے وزیر، ان کے ولی میں اتنی طاقت ہے، تو بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کہ جو اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، دعا کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. آپ کے لعاب دہن میں اتنی تاثیر کہ اگر کھاری پانی میں، کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں تو وہ پانی میٹھا ہو جائے. کسی صحابی کی پنڈلی ٹوٹ جائے غزوہ بدر میں، وہ پنڈلی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر آئے، میرے آقا لعاب دہن لگائے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ کے رکھ دے. یہ شان ہے ہمارے آقا کی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی طاقت اتنی ہے، تو حضور کی امت تو تمام امتوں سے افضل ہے. حضور کے امت کے اولیاء تمام پچھلی امتوں کے ولیوں سے افضل ہیں. جب سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی کی اتنی طاقت ہے تو امت محمدیہ کے ولی کی طاقت کیسی ہوگی؟ میرے غوث پاک کی طاقت کیسی ہوگی؟ خواجہ غریب نواز کی طاقت کیسے ہوگی؟ یہ عقیدے قرآن سے ثابت ہیں بھائی. ہم کوئی اپنی طرف سے من گڑت کہانیاں تھوڑی سناتے. 3 سوال اس واقعے پر، صرف 3 سوال، اس کا مجھے جواب دیں. یہ یوٹیوب پر ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو، اور بڑے مولوی اتنے سارے کتابیں جمع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ اولیاء کرام پر بکواس کر رہے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامتوں کے منکر ہوتے ہیں. اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں مانگی مدد؟ یہ پہلا سوال ہے. آپ نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ اس کا تخت بھیج دے؟ آپ نے اپنے درباریوں سے مدد مانگی. مدد تو تھی کہ کون ہے اس کا جو تخت لے کر آئے گا میرے پاس. آپ نے سوال کیوں کیا اپنے درباریوں سے؟ اگر اللہ کے سوا کسی سے سوال کرنا جائز نہیں ہے، کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو یہ سوال کیوں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ نمبر 1 سوال، اس کا جواب مجھے دیں آپ.
دوسرا یہ مدد، یہ سوال ما تحت الاسباب تھا کہ ما فوق الاسباب؟ یہ ما فوق الاسباب تھا، جس کی گردانیں پڑھتے ہیں نا لوگ، پر ما تحت الاسباب میں تو ایک دوسرے سے مدد مانگنی جائز ہے بھائی. کھانے کمانے کا انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مدد طلب کر سکتے ہیں. تو یہ پولیس جو بنی ہوئی ہے مددگار پولیس، تو ایک دوسرے کی، یہ سب ما تحت الاسباب ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد اس طرح مانگی جا سکتی ہے کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں صحیح ہونے کے لیے تو وہ دوائی دیتا ہے، دوائی کی مدد سے ہم صحیح ہو گئے. یہ سب ما تحت الاسباب ہے. لیکن ما فوق الاسباب کہ جو عقل کے ہی خلاف ہو، ایسی مدد کسی سے نہیں مانگ سکتے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کون سی مدد مانگی تھی؟ یہ ما تحت الاسباب تھا کہ ما فوق الاسباب؟ یہ ما فوق الاسباب تھا، جو اسباب سے بالکل بالا تر ہو گئے. ورنہ کوئی سبب آپ اختیار ہی نہیں کر سکتے. پلک جھپکنے سے پہلے کسی چیز کو لا کر دکھائیں، آپ کوئی بھی سبب اختیار کریں، آپ ٹرین پکڑیں، آپ جناب ہوائی جہاز پکڑیں، پلک جھپکنے سے پہلے، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ تخت ہے کہاں پر، سینکڑوں میل کا فاصلہ، وہ لے کر آ گئے، کچھ پڑ گئے. یہ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش، اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دو. اور تیسرا سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو نبی کے واسطے سے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. جبھی تو وہ تخت لے کر آ گئے، ان کو کیا پتا تھا تخت کہاں پر ہے؟ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، کتنے تالوں میں بند ہے. لیکن انہوں نے اللہ پاک کا اسم اعظم سیکھا ہوا تھا، جنہوں نے تخت بھی دیکھا، تخت کو لے کر بھی آ گئے. تو یہ تین سوال ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے جو مدد مانگی، جو سوال کیا، یہ سمجھ کے نہیں کیا تھا کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود اللہ کے نبی ہیں. یہ سمجھ کے کیا تھا کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، اللہ کی عطائی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ تخت لے کر آئے گا. تو آج ہم بھی اگر مدد مانگتے ہیں تو یہ وسیلہ ہوتا ہے، وسیلہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ وسیلہ ہوتا ہے. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے مدد مانگی، اور اس میں حضرت عاصم بن برقیہ تھے. توسل، کوئی بھی یہ سمجھ کر کسی سے مدد نہیں مانگتا کہ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، بلکہ جب بھی کوئی مدد مانگتا ہے تو اللہ کا بندہ سمجھ کے مدد مانگتا ہے، اللہ کا بندہ سمجھ کے مدد مانگتا ہے، اور اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کا مفہوم یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور نیکی کے کاموں پر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ تین سوال ہیں، اور یہ تینوں سوال اس قرآنی واقعے سے بنتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مدد مانگی. نمبر ایک تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہوا نا. پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اللہ کا بندہ سمجھ کر. اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کیا. اب پھر جب اس طرح کے واقعات ہم سناتے ہیں نا دلائل کے ساتھ، تو کہتے ہیں بھائی زندوں سے مانگ سکتے ہیں، مردوں سے نہیں مانگ سکتے. پہلے انہوں نے کہا تھا مانگنا ہی جائز ہے، شرک ہے. جب ہم نے دلائل دیے، اور زبردست قسم کے دلائل ہیں، تو بولے زندوں سے مانگ سکتے، مردوں سے نہیں مانگ سکتے، مرنے کے بعد نہیں مانگ سکتے. چلو میں آپ کو ایک واقعہ، اس پر بھی دلائل ہیں، تفصیل ہے، صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جنگ یمامہ ہوئی تھی صدیق اکبر کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف. اب یہ چونکہ حضور کے بعد تو تاریخ ہی چلے گی نا پوری، حدیثیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری تک تھی، جو سرکار نے کہا، جو سرکار نے کیا. اب اس کے بعد ہے صحابہ کا عمل، اور صحابہ کا عمل کس سے دیکھیں گے ہم؟ تاریخ کی کتابوں سے، کیونکہ اب ان کے عمل کو ہم تاریخ کے ذریعے دیکھیں گے نا، تاریخ پہنچے گی ہمیں. تو تاریخ کی سب سے بہترین اور مشہور کتاب ابن کثیر، یہ مفسر بھی ہیں، البدایہ والنہایہ اس کی کتاب ہے ابن کثیر کی، اور یہ زبردست، سب ان کو مانتے ہیں. جنگ یمامہ ہوئی، صحابہ کرام کا عمل دیکھیں کہ جب وہاں یمامہ کے مسیلمہ کذاب کے لوگ بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اور یہاں صحابہ کرام بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے. فرق نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر مومن کون ہے، کافر کون ہے، کیونکہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب بھیجا سیدنا فاروق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ آپ سپہ سالار تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان مل کر یا محمدہ کا نعرہ لگائیں. یا محمدہ یعنی اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے. یا محمدہ یہ مدد کے لیے پکارا صحابہ کرام نے. تو تمام صحابہ نے یہ نعرہ لگایا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد. اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ یمامہ میں، مدینے سے بہت دور یمامہ میں جنگ ہو رہی ہے، اور وہاں تمام مسلمان نعرہ لگا رہے ہیں یا محمدہ، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ نعرہ تو فرق کرنے کے لیے لگایا تھا، یہ نعرہ تو فرق کرنے کے لیے لگایا تھا، تو کیا شرک یا نعرہ فرق کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں؟ یعنی اگر کسی کو یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ مرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے، شرک ہے، تو صحابہ نے کیوں لگایا؟ کہا فرق کرنے کے لیے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا شرکیہ نعرہ فرق کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں؟
یعنی فرق کرنے کے لیے صحابہ مشرک ہو گئے معاذ اللہ. نہیں میرے بھائیوں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اللہ کے نبیوں سے، اولیاء سے مدد مانگنا یہ وسیلہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے ان کو عطا کیا، یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، ختم بات. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع تھوڑی کیا کہ وسیلے سے نہیں مانگو، وسیلے کے بغیر مجھ سے. جہاں وسیلے کا لفظ ہی پورا قرآن پاک میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل کہ آپ امام اعظم کے مزار پر جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، کہتے ہیں مشکل پیش آتی تو میں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ میری مشکلات کو آسان فرما دیتا. اللہ پاک ہمارے آج کے درس کو قبول فرمائے.